بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو رمضان مبارک. رمضان بھی جناب شروع ہو چکا ہے اور میں کچھ ویلاگز جو ہے وہ تعلیم سے متعلق، امتحانی نظام سے متعلق وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. صورتحال آپ کے سامنے ہے، میں صرف چند چیزیں ہائی لائٹ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کچھ سمجھانے کی جسارت کر سکوں. اور آخر میں یہی ہے کہ وما علینا الا البلاغ. امتحان جو ہیں وہ میٹرک کے وہ جاری ہیں، رمضان سے پہلے شروع ہوئے تھے. رمضان مبارک اب آ گیا. میٹرک کے امتحانات چاہے وہ 9th کے ہیں 10th کے ہیں، ان کے ساتھ کچھ پچھلے کافی سارے سالوں سے برسوں سے ایک چیز جو جڑی ہوئی ہے وہ ہے نقل کی بدترین روایت. ٹیچرز کی اے سی آر کو جوڑا گیا ان کے نتائج سے کہ وہ بچوں کے نتائج کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے مثبت پہلو بھی ہو سکتے ہیں، منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ جیسے انتخابات کی سیٹ ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے ظاہر بات ہے کہ بڑے ہیں ویسے ہی وہ نیچے بھی چیز ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ میرے بچے آپ نے پاس کروانے، آپ کے بچے میں پاس کروں گا، یعنی کہ یہ ری ایڈجسٹمنٹ ٹیچرز کے درمیان، ممتحن جو ہیں ان کے درمیان وہ ہوتی ہے. اور اسپیشلی معذرت کے ساتھ سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز وہی ممتحن ہوتے ہیں اور ان کے درمیان یہ چیز یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. اور اس کا نیگیٹو پہلو وہ آپ بہتر جانتے ہیں. صرف میں سے مزید واضح کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے کرپشن سکھا رہے ہیں. بچوں کو کیا کہا جاتا ہے اگر کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا. میرا بچہ، میرے بچے آپ کے تعلیمی سینٹر، امتحانی سینٹر وہاں پہ وہ جا رہے ہیں، امتحان میں اپیئر ہو رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ میں نے تو 2 سال 1 سال ان کا خیال نہیں رکھا، اب خیال رکھتے ہوئے انہیں جناب پاس کروانا ہے. بچوں کو بھی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آس پاس اپنے جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. یہ خیال رکھنا یہ اسی طرح کا کلیشے ہے، اسی طرح کا یہ نعرہ ہے جیسے چائے پانی، جس کے متعلق میں اکثر بات کرتا ہوں کہ حرام کمائی کو چائے پانی کا نام دے دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اور اگر خیال جو بندہ نہیں رکھتا، بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو خیال اس معاملے میں نہیں رکھتے، اکثریت ویسے رکھ رہے ہیں، انہیں ظالم سمجھا جاتا ہے. حالانکہ خیال رکھنے والوں کو ظالم سمجھا جانا چاہیے تھا، لیکن کرپشن وہ ہمارے لیے کرپشن نہیں رہی، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی. کیا یہ چیز حرام نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں، چاہے بچے ہیں چاہے اساتذہ ہیں، اور خیال رکھ کے امتحان پاس کر لیں یا کرا لیں؟ دیکھیے، جو اس بنیاد پہ جس کی تعلیمی قابلیت وہ پروان چڑھتی ہے، اسے ڈگری ملتی ہے، اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. یعنی بنیاد ہی کرپشن ہے. کرپشن کی نرسری ہم تیار کر رہے ہیں، اور تیار کر کون رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ اساتذہ اور سرکاری اسکولوں کے اساتذہ. حکام، ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، التجائی کی جا سکتی ہے کہ جناب کرپشن کو اس سطح پہ اس کی تربیت تو نہ کرنے دی جائے. اور اساتذہ، آپ سے التجا ہے کہ اپنے اس پروفیشن کی عزت، اس کا وقار وہ رہنے دیں، کچھ تو رہنے دیں. اور پھر بچے جو ہیں میں ان سے یہ التماس کروں گا، اسٹوڈنٹ سے، اور اسٹوڈنٹس کے ماں باپ، ان کے سرپرست، ان سے، کہ اگر آج آپ کا بچہ ناجائز طریقے سے کرپشن کے ذریعے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے وہ پاس ہوتا ہے، تو یہ بنیاد اس کے
کیریئر کے اندر بھی جائے گی، کیونکہ بنیاد تو یہاں بن رہی ہے نا، تو کیا اس کا اثر لاسٹ تک، آخر تک نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ خدارا حرام سے بچیں، کرپشن وہ ہر طریقے سے، ہر شکل میں وہ حرام ہے، اس سے بچیں تاکہ ہمارا معاشرہ کو بہتری کی طرف جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔